ایک سوال آتا ہے میرے ذہن میں، کیا عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام ہے؟ نہیں، عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، کسی کے تن کو ڈھانپنے کا نام ہے۔ عید اپنے دسترخوان سجانے کا نام نہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا نام ہے۔ عید صرف اپنوں میں تحفے بانٹنے کا نام نہیں، عید ان کو یاد کرنے کا نام ہے جن کو سب بھول چکے ہیں، جن کا اپنا کوئی نہیں ہے۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ عید رسموں والی ہوگی یا رحمتوں والی، عید تصویروں والی ہوگی یا دعاؤں والی، عید صرف ہمارے گھروں تک محدود ہوگی یا کسی غریب کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے گی۔ عید امیروں کو تحفے دینے کا نام نہیں، غریبوں کے چہروں پر مسکراہٹ سجانے کا نام ہے۔ اور یاد رکھیے، سچی خوشی، سچی عید وہی ہوتی ہے جو کسی مجبور بے بس کو دل سے خوش کرتے۔ اسلام نے تو ہمیں سکھایا ہے، خوشی بانٹو اور وہاں بانٹو جہاں ضرورت ہو، رشتہ نبھاؤ لیکن انسانیت کو مت بھولو، عید مناؤ لیکن اپنے ارد گرد کے ان چہروں کو بھی دیکھو جو مسکرانا چاہتے ہیں مگر حالات کی تلخی انہیں مسکرانے نہیں دیتی۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ امیر امیروں کو ہی دیتا چلا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ جو پہلے ہی نعمتوں میں کھیل رہے ہیں، تحفے بھی انہیں کو دیے جاتے ہیں اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، اور جو ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں ان کے دروازوں تک کوئی نہیں پہنچتا۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہی عید کی روح ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبق دیا تھا کہ خوشیاں انہی میں بانٹو جن کے پاس پہلے ہی خوشیوں کے انبار لگے ہوں۔ نو، ہرگز نہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے خوشیاں بانٹو ان میں جو اداس ہیں، خوشیاں بانٹو ان میں جنہیں ضرورت ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اصل عید تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں آپ کسی سفید پوش کے دروازے پر خاموشی سے جا کر خوشیاں رکھائیں؟ اصل عید تو وہاں ہوتی ہے جہاں کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیں اور ہاتھ میں عیدی رکھ دیں، جہاں کسی بیوہ کے گھر راشن رکھائیں، جہاں کسی بوڑھی ماں کے لیے دوائی خرید کر دے آئیں، جہاں کسی مزدور کے بچوں کو بھی یہ احساس ہو کہ آج ہمارے ہاں عید آئی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ کچھ اور ہے، ہم کچھ اور کرتے جا رہے ہیں، کچھ اور سوچیں ہمارے اندر آ رہی ہیں۔ امیروں کے دروازوں پر نوکر، ڈرائیور، کیک، بسکٹ، تحائف، مٹھائیاں انبار لے کر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، غریب دروازے تکتے رہ جاتے ہیں اور دور سے کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا کوئی ادھر بھی آئے گا؟ خدا را اپنا راستہ بدلیے، اپنا راستہ چینج کیجیے۔ امیروں کے دروازے چھوڑ کر غریبوں کی گلیوں میں جائیے، ان گھروں تک جائیے جہاں پردے تو ہیں مگر اندر غربت چیخ رہی ہے، ان ماؤں تک جائیے جو بچوں سے کہہ رہی ہیں بیٹا آج نہیں تمہیں کل سوٹ دلاؤں گی، بیٹا اس دفعہ نہیں اگلی عید پر تمہیں سوٹ دلاؤں گی۔ ان بچوں تک جائیے جو عید کے بعد دروازے میں کھڑے ہو کر دوسروں کو خوش ہوتا دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، مٹھائی کا ایک ڈبہ کسی امیر کے گھر میں صرف ایک رسم بن جاتا ہے، مگر وہی رقم کسی غریب کے گھر میں چولہا جلا سکتی ہے، بچے کے ہاتھ میں چوڑیاں سجا سکتی ہے،
बूढ़े बाप की आंख में आंसू खुश कर सकते हैं और एक माँ की दुआ को आसमान तक पहुंचा सकती है। ईद सिर्फ रस्म नहीं, ईद कपड़े पहनने का नाम नहीं, ईद अपने घर को सजाने का नाम नहीं, अपना पेट भरने का नाम नहीं। आइए अहद कीजिए कि आने वाली ईद पर हम तोहफे गरीबों को देंगे, अमीरों के घर नहीं जाएंगे। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ईद दी जाएगी। जहाँ बरसों से ईद नहीं आई, मिठाई वहाँ जाएगी जहाँ बच्चों ने शायद कभी पूरी ज़िंदगी मिठाई ना खाई हो, क्योंकि सच्ची ईद वो नहीं जो हमारे घरों में सजती है। सच्ची ईद वो है जो किसी मजबूर के चेहरे पर खुशियाँ बखे। खुदारा मेरी बात को ज़रूर सुनिए और इस पे अमल कीजिए। ये दिखावा, ये बनावट, ये तसन्नो आपको दिली सुकून नहीं देता, आपको ज़ाहिरी खुशी देता है। दिली सुकून सिर्फ यतीम, मसाकीन, गुरबा के सर पर हाथ रखने से, उनकी झोली भरने से है। मेरी बात को बुरा भी ना मनाइएगा। ये मेरी फीलिंग्स थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। कहते हैं ना कि ख़ुद भी करो और फिर नसीहत भी करो। मैं ख़ुद भी करती हूँ और आपको भी कहती हूँ, क्योंकि ये सारे तजर्बे मेरे आंखों के सामने हैं। मैंने देखा है कि ऐसा होता है। अमीरों के दरों पर क्यों जाते हैं, मुझे इससे इख्तलाफ है। मुतवस्सित तबके तक भी नहीं पहुँचते, सिर्फ वहाँ पहुँचते हैं जहाँ बड़ाई हो, जहाँ पता चले जी हमारी ईद उनसे ज़्यादा बड़ी आई है, हम आपसे ज़्यादा अमीर हैं। अफसोस है मुझे ऐसे दौलतमंदों पर, अफसोस है मुझे ऐसे अमीर लोगों पर जो अपने आप को शो करने के लिए बढ़ चढ़ कर गिफ्ट देते हैं, बढ़ चढ़ कर तोहफे देते हैं, बढ़ चढ़ कर अपना पैसा लगाते हैं और गरीबों को दरवाजे पर नौकरों को कहते हैं कि इनको ये लिफाफा दो और रवाना करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माफ़ी मांगती हूँ मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ करना। फिर मिलते हैं नई बात के साथ।